وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما سورة الفرقان میں آیت نمبر 45 سے شروع کریں گے آج ہم انشاءاللہ. جناب کون سٹارٹ کریں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منور صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. سر میں سٹارٹ کروں؟ جی بسم اللہ. الف جو ہے حرف استفہام ہے. صحیح، حرف استفہام ہے اور یہاں کس لیے آئے؟ اقرار کے لیے، تو استفہام اقراری ہو گیا. صحیح. اور یہ لم جو ہے یہ حرف جزم ہے. صحیح. جو کہ ترا جو ہے فعل مضارع واحد مذکر حاضر ہے. فاعل ہے اس کا انتا. اس کا جو روٹ لیٹر ہے وہ ہے را، حمزہ اور یا. صحیح. باب فا سے ہے، را یا یر آیو، اور یہ تبدیلی کے بعد را یرا بنتا ہے. اور جب اس سے ہم اوریجنل حالت میں اس کو بناتے ہیں یرا یو تر آیو، تر آیو کے بعد جب لم اس پہ اپنا عمل کرتا ہے تو یا جو ہے وہ ساکن میں ہو جاتی ہے، اس لیے جو یا کو جو ہے ڈراپ کر دیا جاتا ہے. نہیں منور صاحب، یا تو ساکن جو ہے وہ ناقص کے قواعد میں ہی ہو جائے گی نا. یارا یو ترا یو، تو یارا اور ترا یہ تو ناقص کے قواعد میں ہو گئی. تیار سیگا ہوا یارا ترا. ٹھیک ہے جی. پھر جب لم آ گیا اس پہ تو لم کیا کرتا ہے؟ سکون دیتا ہے. لیکن یا تو آلریڈی سکون میں ہے تو وہ ڈراپ ہی ہو جاتی ہے. ڈراپ ہی ہو جاتی ہے. جی صحیح ہے. اچھا تو مضارع ہو گیا. کون سا مضارع کا صیغہ ہے یہ حاضر کا ہے. واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور اس انتا کا فاعل کیا ہوگا؟ انتا اس کا فاعل ہے سر. فاعل ہو گیا اس کا انتا. مضارع مجزوم ہے بسبب لم. ٹھیک ہے جی آگے چلیے. الا حرف جارہ ہے. یہاں پہ ایک ڈاؤٹ تھا سر. جی یہ فورتھ سے کا نہیں ہے، حاضر کا کیوں ہے؟ یہ تو وہ تھرڈ پرسن کا ہے. اچھا اگر اس کو ہم جو ہے وہ فورتھ صیغہ لے لیں، یعنی غائب کا لے لیں، تو پھر اس کا فاعل کیا لیں گے؟
اس کا تو پھر فائل کیا لیں گے؟ یہ آئے گا سر فائل پھر تو اس کا. فرقان آپ بتائیے. تو اس کا فائل اگر جی صحیح ہے یہ پہلا چوتھا صیغہ جب آئے گا تو اس کا فائل یا تو ظاہر ہوگا. آپ کو کوئی ظاہر فائل نظر آ رہا ہے؟ نہیں. نہیں آ رہا. اچھا کوئی ظاہر نہیں ہے تو پھر ہیا ہونا چاہیے. لیکن اگر جی جی ہیا فائل ہو گیا تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ کیا نہیں اس مؤنث نے دیکھا؟ تو یہ تو ترجمہ صحیح نہیں ہوا نا. یہاں تو کسی مؤنث کا ذکر نہیں ہوا. صحیح ہے. کیا صحیح. اس مؤنث نے نہیں دیکھا تو اس لیے حاضر کا صیغہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ چلیے جی آگے. صحیح صحیح. الا سر حرف جارہ ہے. ربی کا صحیح. مضاف الیہ ہو کے مجرور ہو جائے گا حرف جارہ الا کے لیے، اور جار مجرور مل کر متعلق فعل ترا ہو جائیں گے. صحیح. کیفا جو ہے یہ سر اس میں استفہام ہے، صحیح ہے. اور مدہ جو ہے یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اچھا ابھی میم میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیفا کو کیا بنائیں گے؟ ٹھیک ہے کیونکہ اسم ہے نا تو اسم تو کچھ نہ کچھ بنتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں پھر آپ بتائیے گا مدہ کیا ہے. مدہ سر یہ میم دال دال اس کا روٹ لیٹر ہے، باب نون سے ہے، مددا یمددو. صحیح ہے. تو اس کو جب ہم ادغام کریں گے اس کو تو یہ مدہ ہو جائے گا. یہ مضاف کے قواعد ریپیٹیشن ہے اس میں. تو مدہ یا مدو. صحیح ہے. مدہ مدہ یا یم مدو کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا، پھیلانا. ٹھیک پھیلانا ہے جی. جی پھیلانا. تو مدہ یا مدو سب یہ فعل ماضی کا پہلے ہی صیغہ ہو گیا واحد مذکر غائب اور اس کا فاعل ہو گیا ہوا. ہوا. ٹھیک ہے. ذلہ حالت نصب میں ہے تو یہ اس کا مفعول بھی ہو جائے گا. یہ صحیح. اب ولہ جو ہے وہ مفعول بھائی کس کو کہتے تھی؟ ولہ. اب ذلہ کہتے ولو ہیں یا سائے ولون. کو، ہاں سائے کو ہاں سر. سائے سائے کو کہتے ہیں. ولون کا مطلب ہوتا ہے سایہ. ٹھیک ہے. یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا، وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یاد ہے نا، وہ 7 لوگ ایسے ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. چلیے جی مفعول بھی. اب ولہ مدہ کا مفعول بھی ہو گیا. مدہ ولہ یعنی وہ سائے کو بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے آگے. اچھا آگے ایک منٹ آپ کیفا کو جوڑ لیجیے. سر یہ کیفا جو ہے یہ حال بنے گا رب کا. کس دیکھیے طرح یہ یہ جو ہے پھیلایا سائے کو. ہاں یہ کیفا جو پھیلایا. ہے نا یہ حال ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ مدہ ولہ کا ہے. صحیح ہے کہ مدہ ولہ حال کس کا ہے؟ سائے کو پھیلانا جو ہے اس کا حال ہے کہ کیسے وہ سائے کو پھیلاتا ہے. اچھا چلیں یہ تو حال ہو گیا. اب بتائیے مدہ ولہ یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہے نا. جی جملہ فعلیہ ہے سر یہ. ہاں تو یہ جملہ فعلیہ. اس جملے میں کیا بنے گا؟ کیونکہ معطوف تو نہیں ہے، یہ بیچ میں کوئی حرف عطف نہیں ہے. جب عطف نہیں ہوتا پھر کچھ بنانا پڑے گا اس کو، کیونکہ معطوف تو نہیں ہے یہ. سر جو میں نے ترکیب دیکھی تھی کیفا مدہ ذلہ جو ہے یہ پورا مل کے حال بن رہا ہے رب کا. یہ پورا حال تو نہیں ہے شاہ منور صاحب، یہ اس طرح سے ہے. دیکھیے جی اگر وہ پھر ترجمہ بھی صحیح نہیں ہوگا نا، اور گرامیٹیکلی بھی صحیح نہیں ہے. اچھا مدہ ولہ جو ہے یہ بدل ہے رب، ربی کا. اچھا. ہاں یہ بدل ہے ربی کا. اب ذرا سمجھیے کس طریقے سے. علم تارا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الا ربی کا، اپنے رب کی طرف. کیف مدہ ولہ وہ سائے کو کیسے پھیلاتا ہے. صحیح ہے. تو اس طرح سے کیا آپ نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وہ پھیلاتا ہے سائے کو، اگر بدل لے لیں تو. ٹھیک ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس طرح سے جملہ بن سکتا ہے علم ترى الى مد ربک کیف مد ربک الظل. ٹھیک ہے جی. علم ترى کیف مد ربک الظل. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک طرح سے جو فاعل ہے وہ ربو کا ہے، مدہ کا. صحیح ہے جی. یہاں پہ ہوا ہے تو اگر ہم بدل کی ترکیب بنائیں گے تو اس طرح سے یہ بن جائے گا.
باقی ترجمہ جو ہے اس کا بہت آسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف وہ کیسے سائے کو پھیلاتا ہے. آگے چلیے. واو کا عطف لے لیں گے سر. لاؤ حرف شرط ہے. صحیح. شاء فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. شین یا اور حمزہ باب سین سے. شیع یشایو سے تبدیلی کے بعد بن گیا اجوف کی شاع. اور اس کا جو فاعل ہے ہوا ہے. فعل لام ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, فاعل ہے اس کا ہوا. جی. اور شاء سر اس نے چاہا. سر اس کا ٹھیک ہے, مفعول کہاں ہے سر؟ کس کا شاہد صاحب؟ علم ترا الی ربک کیف مد ذلہ میں مفعول تو کوئی بھی نہیں آیا سر. کس کا مفعول؟ ایک فعل فاعل مفعول ہو کے جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے نا سر, یہ میرا آپ یہ بتائیے کس فعل کا مفعول؟ طرح کا سر. ترا کا جو مفعول ہے وہ جو الا آپ نے بنایا نا الا, تو وہ جو متعلق ترا کا مفعول ہے وہ الا کے ساتھ آ جاتا ہے. صحیح, تو وہ جو متعلق ہے وہ آپ یہ سمجھیے کہ وہی اس کا مفعول ہے. اگر الا کو آپ صلہ والا لے لیجئے, لیکن اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کی طرف جو ہے وہ اس کا صرف پرپز ہے وہ سب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, چلیے جی آگے. لجعلہ میں سر جو لام ہے یہ جواب شرط ہے. لام واقع ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ جعل جواب شرط ہو گیا. جعل جو ہے سر فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے. فاعل اس کا ہوا ہے. جیم عین لام با فا سے. جعل یجعلو, اور ہو جو ہے مفعول بہی اول ہے اس کا. صحیح ہے, مفعول بہی اول ہے. جعل کے دو مفعول ہوتے ہیں تو ہو جو ہے مفعول بہی اول ہو گیا. وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ سر میرے خیال ہے سائی کی طرف جا رہا ہے, وہ بنا دے گا. جی بالکل, اب ولہ جو ہے اس کی طرف جا رہا ہے مفعول بہی. ٹھیک ہے جی, تو اب یہ دیکھیے یہ جملہ شرطیہ ہو گیا. شاء شرط ہو گئی, جعل جواب شرط, جعلہ. اب آگے چلیے. ساکنن, ساکنن مفعول ثانی ہے سر اس کا. ٹھیک ہے, ہو جو ہے وہ مفعول بہی اول ہو گیا اور ساکنن جو ہے مفعول بہی ثانی ہو گیا. اور یہ پورا جملہ شرطیہ جو ہے اپنی شرط و جواب شرط کے ساتھ دو جملے فعلیہ ہے اس میں, یہ معطوف ہو گیا پچھلے جملے. جی. ٹھیک ہے, آگے. آگے ثم جو ہے یہ بھی عطف ہے. جعلنا فعل ماضی جمع متکلم ہے. فاعل اس کا نحنو ہے. اور الشمسہ حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول بہی اول ہو جائے گا اس کا. صحیح. علیہ جار مجرور ہو کے متعلق فعل جعلنا ہو جائے گا. اور دلیلاً پھر اسی طرح مفعول بہی ثانی ہو جائے گا. ماشاء اور یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پہ. اللہ, یہ بھی جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہو گیا پچھلے جملے پہ. ترجمہ کیجیے نا. کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف اپنے رب کے کس طرح اس نے پھیلا دیا سائے کو, اور اگر وہ چاہتا یقیناً وہ بنا دیتا اسے ساکن یعنی ٹھہرا ہوا. پھر بنایا ہم نے سورج کو اس پر دلیل یعنی رہنمائی کے لیے. بالکل, تو اب دیکھیے وہ جو ہم نے بدل والی ترکیب کی ہے نا, اصل میں تو یہی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا رب کیسے سائے کو پھیلاتا ہے. صحیح ہے نا, اور اگر وہ چاہے تو اسے بنا دے وہ ساکن یعنی اپنی جگہ ٹھہرا ہوا. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر ہم نے بنا دیا سورج کو اس پر رہنما یا دلیل. اب دیکھیے سبحان اللہ, یہ جو سایہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو جو سایہ ہے وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جی کوئی چیز نہیں ہے, بس سورج جو ہے اس کے سامنے درخت آ گیا, بلڈنگ آ گئی تو سایہ بن گیا. ٹھیک ہے, اصل میں دیکھیے سبحان اللہ, یہ سایہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے. سایہ جو ہے اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں جو اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات حاصل کرتی ہیں اس سے. سائے کا بڑھنا اور کم ہونا, دھوپ کا آنا اور جانا. سایہ میں دھوپ کے اپوزٹ لگتا ہے نا کہ جی سایہ یعنی دھوپ کا اپوزٹ, تو دھوپ بھی اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا. سایہ بھی اللہ تعالیٰ نے
پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا اور کم کرتا ہے. نباتات ہیں، ہمارے فروٹس، ویجیٹیبل اور جو بھی چیزیں ہیں، وہ سائے کے بڑھنے کم ہونے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے پوری ایک لائف سائیکل ہے ان کی. ایون ہماری بھی، اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا اس کو ساکن کر دیتا تو سایہ ساکن ہو جاتا، تو وہ ساری جو لائف سائیکل چل رہی ہے وہ تو رک جاتی. سایہ ہی سایہ ہوتا، دھوپ آتی نہیں، یا دھوپ ہی دھوپ ہوتی، سایہ آتا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے پورا، سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس کے اوپر رہنما بنا دیا کہ اب سورج جو ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا ہے کہ وہ سائے پر رہنما ہے، دلیل ہے. یعنی سورج جب طلوع ہوگا تو سایہ بڑھنا شروع صحیح ہے. سایہ جب سورج طلوع ہوتا ہے سایہ میکسیمم ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سایہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے تو سایہ کہاں ہوتا ہے؟ مغرب کی طرف ہوتا ہے. پھر سورج اوپر آتا ہے، سایہ کم ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب سایہ ختم ہو جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو اس وقت کو کیا بولتے ہیں؟ جب سایہ نہیں رہتا اس کو ہی کہتے ہیں زوال کا وقت. ٹھیک ہے. جب زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، جس وقت نماز نہیں پڑھنی، اس وقت سایہ نہیں ہوتا کیونکہ سورج بالکل سر پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کچھ لمحے کچھ منٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جب سوا نیزہ ہو جائے سایہ تو پھر ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. اور اب سایہ جو ہے وہ جائے گا مشرق کی طرف کیونکہ سورج جائے گا مغرب کی طرف. اور پھر جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سائے کو اپنی طرف سمیٹ لیتا ہے، جو کہ اگلی آیت میں بھی. تو یہ پورا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا فرمایا ہے، جو دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی. چلیے جناب آگے چلیے منور صاحب. آگے سر یہ سما پھر عطف ہے. صحیح. قبض نہ ہو، قبض نہ جو ہے سر فعل ماضی جمع متکلم، فاعل اس کا نحنو، اور ہو جو ہے مفعول بہی ہے جو کہ ذلہ کی طرف جاری ہے، سائی کی صحیح. طرف. اس کا مادہ قاف با اور ضاد ہی ہے. صحیح. جی قاف با دا اور باب دعات سے قبضہ یقبدو. یا قبیدو آتا ہے میرا خیال سے. جی یقبدو سوری. اچھا جی. تو یہ ماضی ہو گیا، اس کا جو فائل ہو گیا وہ ہو گیا نحنو، اور ہو جو ہے یہ مفعول کی طرف ہے، مفعول بہی، اور سائے کی طرف جا رہا ہے. الینا جار مجرور ہو کر یہ متعلق فعل ہو گیا. متعلق کا اپنا متعلق فعل. قبضن جو ہے سر مفعول مطلق ہے کیونکہ سیم روٹ لیٹر سے ہے. صحیح ہے. اور یسیرن جو ہے یہ صفت ہے قبضن کی. صحیح. موصوف صفت ہو کے یہ ہو گیا مفعول مطلق. ماشاء اللہ. اور یہ ثم معطوف ہو قبضناہ جائے گا الینا قبضا یسیرا. ماشاء اللہ. تو یہ بھی معطوف ہو گیا، لیکن 3 جملے معطوف ہو گئے. منور صاحب اس کا ترجمہ کر دیجیے. پھر سمیٹ لیا ہم نے اسے اپنی طرف، سمیٹنا آہستہ آہستہ. بالکل سبحان اللہ. دیکھیں ہم یہ ابھی جو بات کرتے ہیں کہ جب مغرب ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں سایہ جو ہے، یعنی جب اب عصر کا وقت ہوا ہے نا، ابھی عصر پڑھی ہم نے الحمدللہ. اب دیکھیں عصر سے مغرب کے دوران یہ سایہ کتنی آہستہ آہستہ، اتنا آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو سایہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وہ اتنا آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ آپ اسے نوٹس نہیں کر سکتے. یعنی آپ اگر کھڑے ہو کے دیکھیں جی سایہ جو ہے بڑھ رہا ہے تو آپ نوٹس نہیں کریں گے. ہاں ٹائم لیپس آپ کوئی ویڈیو بنا لیں تو آپ 1 منٹ میں دیکھ لیں گے پچھلے 4 گھنٹے میں کیا ہوا ہے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے آبزرو نہیں کر سکتے. وہ کتنے آہستہ آہستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. اور یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ سایہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں اور ان کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے. تو سایہ بھی پورے دن بعد جو ہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. چلیے جی آگے. آگے سر واؤ کو پھر ہم عطف لے لیں گے. ہوا جو ہے یہ بالکل اس کا مبتدا بنائیں گے. صحیح. الذی جو ہے یہ خبر ہے اور یہاں پہ موصول بھی ہے. جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب، فاعل ہوا اس کا ہے. ٹھیک ہے. لکم واؤ جو ہے جی ہوا واؤ جو ہے اس عطف کو ہے. آپ نے مبتدا کہہ دیا. ٹھیک ہے. الذی کو موصول بنا دیا. صحیح ہے. آگے.
آگے سر جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب، فاعل اس کا ہوا ہے. صحیح لکم جو ہے یہ متعلق فعل ہو جائے گا مرکب جاری بن کے. صحیح ہے. اللیلہ جو ہے یہ حالت نصب میں یہ مفعول بہ اول ہو جائے گا، اور لباسن جو ہے یہ مفعول بہ ثانی ہو جائے گا. صحیح. لباسن جو ہے اچھا صحیح ہے. جعل کے دو مفعول آ گئے، مفعول بہ اول اور مفعول بہ ثانی. ثانی. تو ان دونوں کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں گرامر والے؟ کہتے ہیں مفعولان. صحیح ہے. مفعولان. جی ہاں، مفعول مفعولان مثنیٰ کا صیغہ، تو مفعولان ہے جعل کے. جعل. صحیح ہے. تو یہ جعل لکم اللیل لباسا، اس کو پورا ہم کیا بنا سکتے ہیں یہ موصول سر کے لیے؟ صلہ ہو جائے گا یہ الذی کے لیے، ٹھیک ہے، اور موصول یہ صلہ پھر مل کے یہ پھر خبر بن جائے گا ہوا مبتدا کی. ماشاءاللہ مبتدا کی خبر بن گیا. اچھا اب دیکھیے، ہوا جو ہے یہ معرفہ ہے نا، معرفہ ہے کہ نہیں؟ جی سر. اس میں ضمیر معرفہ کی قسم ہے. الذی بھی معرفہ ہے، اس میں موصول بھی معرفہ ہوتے ہیں. تو جی مبتدا اور خبر جب معرفہ آتی ہے تو اس میں کیا پیدا ہو جاتا ہے جملے میں منور صاحب؟ زور آ جاتا ہے سر. ہاں، حسر آتا ہے نا. سر آ حسر جائے گا لانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہاں جی، جی ہم کہ جی خبر کو معرفہ کر دیا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے نا حسر کا طریقہ. اور جی کبھی اس کے درمیان ضمیر فصل بھی آتے ہیں، تو اس سے جملے میں حسر ہے وہو الذی، اور وہی ہے وہ جو. جی. چلیے آگے چلیے. آگے سر عطف ہے واو، اور النومہ جو ہے النومہ اور صباتن جو ہے یہ معطوف ہو جائیں گے پیچھے. یہ بھی مفعول به ہی دیکھا تھا میں نے ترتیب میں، مفعول به ہی ہیں یہ بھی، اور یہ معطوف ہو جائیں صحیح گے پیچھے. صحیح. النوم سباتن جو ہے یہ دیکھیے جیسے مفعول به اول اور مفعول به ثانی ہے نا، یہ بالکل ایسے ہی ہیں. اللیل لباسا والنوم سباتن. ٹھیک ہے جی. ہاں، تو یہ بھی مفعول به اول اور مفعول به ثانی ہے جعل کے، اور یہ معطوف ہو جائیں گے اللیل لباسا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بھی جو ہے وہ معطوف ہے کس پہ؟ علی اللیل لباسا. اللہ لباسا. واو کو پھر عطف لے لیں گے. اور پھر عطف ہو گیا. صحیح ہے. جعل پھر فعل ماضی واحد مذکر غائب، فاعل ہوا. النہارا نصب میں ہے، مفعول به اول ہو جائے گا. صحیح ہے. اور نوشورن جو ہے وہ بھی نصب میں ہے تو مفعول به ثانی ہو جائے گا. صحیح ہے. اور تو یہ ہم ان بھی کو ملا کے یہ کہہ دینا مفعولان. مفعولان، تو یہ بھی ٹھیک ہے جملہ جیسے فعلیہ جو ہے یہ معطوف ہو جائے گا. یہ سر کس پہ معطوف ہوگا؟ جعل پہ. جعل پہ. ہاں بالکل جعل پہ. صحیح ہے. ترجمہ کیجیے آپ. اور وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو باعث آرام، اور اس نے بنایا دن کو اٹھنے کا وقت. بالکل سبحان اللہ. تو جو رات اور دن کا آنا جانا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، دن اور رات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ہمارے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ فرمایا جعل لکم اللیل لباسا، کہ رات کو بنایا تمہارے لیے لباس. اب روشنی جو ہے وہ آرام میں خلل کا سبب ہوتی ہے نا، یعنی جب ہم آرام اگر کرنا چاہتے تو روشنی اگر زیادہ ہو تو نیند نہیں آتی، آنکھ نہیں لگتی، روشنی ہے. تو اب رات جو ہے نا وہ لباس کی طرح ہے، لپیٹ لیتی ہے. یعنی جب اس کا اندھیرا آتا ہے تو وہ ہر چیز کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے. جیسے لباس لپیٹ لیتا ہے، ایسے ہی رات بھی اپنے اندر سب کو لپیٹ لیتی ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور رات کو بنایا آرام کی چیز. سباتن جو ہے نا وہ ہوتا ہے مطلب کسی چیز کا منقطع ہو جانا یا وقفہ آ جانا. تو اب جب نیند آ جاتی ہے نا تو انسان جو ہے نا وہ انقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو زندگی ہے اس سے منقطع ہو گئی نا، کیونکہ جو نیند ہے وہ تو موت کی مانند ہی ہے نا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو ہے سورۃ زمر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روح کو اپنی طرف لے لیتا ہے. اس کا مفہوم جو ہے آیت کا جب انسان سوتا ہے. اسی طرح ہم اگر دعا بھی دیکھیے، جو سونے کی دعا ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بسمک اللہم اموت و احیا، کہ میں اللہ کے نام سے مرتا ہوں
اور اٹھتا ہوں یا اٹھوں گا. صحیح ہے نا. تو اب یہ جو نیند ہے موت کی مانند ہے. اور دیکھیے جب ہم اٹھتے ہیں تو پھر کیا دعا پڑھتے ہیں؟ مصنون دعا جو ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ تمام تعریف اس ذات کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا ہمیں موت دینے کے بعد. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ جو رات ہے اس میں انسان منقطع ہو جاتا ہے اپنی زندگی سے. اور اسی طرح جب وہ سو جاتا ہے تو اب جو بھی، اب اس کا ترجمہ جو کیا نا آرام کی چیز، تو جب وہ پوری زندگی، جب وہ پورے دن میں اس نے جو بھی عمل کیا ہے اس سے اس کے جسم میں جو بھی ٹوٹ پھوٹ اور جو بھی کمی بیشی آئی ہے، نیند اس کو پورا کر دیتی ہے. جب وہ صبح اٹھتا ہے تو حشاش بشاش ریکور ہو چکا ہوتا ہے اپنے پورے دن کی تھکن سے. سبحان اللہ. یہ نیند بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس یہ نعمت نہ ہو، جس کو نیند نہ آتی ہو، تو اس کی لائف بہت مشکل ہوتی ہے. جاگتا رہتا ہے، ریکوری ہوتی نہیں. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور اس نے بنایا دن کو اٹھنے کی چیز. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ دو ترجمے ہو سکتے ہیں، کہ دو اس کا تفسیر ہو سکتی ہے. ایک یہ جو ہم نے پہلے کہا کہ رات جو ہے وہ اس میں جب انسان سوتا ہے موت کی طرح ہے، تو جب وہ اٹھتا ہے تو اب ایسے ہی ہے جیسے وہ اٹھ گیا ہے، جیسے قیامت والے دن اٹھے گا، نشورن. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو دن ہے وہ معاش کو کمانے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا ہے معاش کو کمانے کے لیے، روزی کو حاصل کرنے کے لیے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں پہ جگہ ہے، ایک آیت میں لکھ لیتا ہوں یہیں پہ، اس کے بعد ہم اگلی سلائڈ پہ جاتے ہیں. جی محمد صاحب. واو کا سر عطف لے لیں گے یہاں پہ، اور ہوا یہاں پہ پھر مبتدا بن جائے گا. الذی موصول ہے، موصولہ ہے. ارسلہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. فاعل ہوا، اس کا روٹ لیٹر ہے را سین اور لام، باب افعال سے ہے. ارسلہ یرسلو. فعل متعدی ہو جائے گا اس سے. ٹھیک ہے جی. جی. تو ارسلہ جو ہے یہ ہو گیا پھر فعل ماضی واحد مذکر غائب، اس کا فاعل ہے ہوا. ہوا اس کا فاعل ہے. الریاح حالت نصب میں ہے، یہ مفعول بہی ہو جائے گا فعل ارسلہ کے لیے. صحیح. اور بشرن جو ہے یہ حال ہے ریاح کا. صحیح. یہ صفت کیوں نہیں بن سکتی ریاح کی؟ اگر کوئی کہے. سر اس اگر لیے وہ ضروری کوئی ہے سر، ضروری ہے صفت لگ رہا ہے. ماشاء اللہ صحیح. ٹھیک ہے کریکٹ. آگے چلیے. بینا یدئی، یہ بینا جو ہے ظرف ہے، یدئی جو ہے مضاف الیہ بن رہا ہے اس کا. ہوں. اور
یدئی جو ہے سر یہ یدن سے نکلا ہے، یدانی جو ہے یعنی دو ہاتھ، اور یدائنی جو ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ جر میں آتا ہے اس میں یدینی جو ہے یہ آئے گا، اور مضاف الیہ کیونکہ ہلکا ہوتا ہے اس لیے یدینی میں سے نون ڈراپ ہو جائے گی تو یہ یدئی بن جائے گا۔ یدئی، ٹھیک ہے۔ تو بینہ جو ہے یہ ظرف ہو گیا، یدئی اس کا مضاف الیہ ہو گیا، مضاف الیہ ہو گیا جی، آگے اور رحمتی جو ہے وہ، یہ بھی مضاف الیہ ہو جائے گا سر۔ اچھا مجھے بتائیے رحمتی جر میں کیوں ہے؟ رحمتو ہو ہونا چاہیے تھا نا، مضاف الیہ، یہ یہاں پہ پیچیدہ ہے لفظ میں اضافی ہے، ہاں مینس یدئی اس کا مضاف ہوگا اور رحمتی ہی مضاف الیہ بن کے یدئی کا مضاف الیہ بن گا۔ کریکٹ، اور جو رحمتی ہے یہ مضاف بنے گا ہی کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چار مضاف الیہ ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں بین جزاک یدی اللہ، رحمتی ہی، اس میں چار مضاف الیہ، یعنی ایک ظرف، جزاک تین اللہ، یہ میں مضاف اور چار نے مضاف الیہ۔ یہ میں نے غور نہیں کیا تھا، یہ جزاک اللہ خیر انہوں نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے جی، بین یدی رحمتی، تو واؤ کا یہ پورا، جی جی جی، ہاں جی یہ ظرف ہو گیا، ٹھیک ہے، متعلق۔ چلیے آگے، آگے سر واؤ عطف آ جائے گا۔ صحیح ہے، انزلنا فعل ماضی جمع متکلم ہے، فاعل نحنو ہے اس کا، نون زال اور لام باب افعال سے ہے، انزلہ ینزلو صحیح سے۔ ہے، یہ بھی متعدی ہو گیا، اس کا مفعول آئے گا، صحیح، من السمائی جو ہے یہ جار مجرور ہو کر یہ متعلق فعل انزلنا ہو جائے گا۔ صحیح، معن جو ہے مفعول بہی ہے، اور طہورن جو ہے یہ صفت ہے معن کی۔ صحیح، تو یہ ایک یہ انزلنا سے لے کے طہورن تک جو جملہ فعلیہ ہے یہ معطوف ہو جائے گا پچھلے جملے پہ، اور یہ دونوں جملے مل کر جو ہے پھر خبر بن جائیں گے ہوا مبتدا کی۔ یہ جو ہے وہ معطوف ہو گیا، اور یہ دونوں جو ہے وہ یہ، ہاں آپ جو ہے ایک ہم بالکل پہلے والے کو ہم خبر بنا کے پھر معطوف کر دیں آگے والے کو، دونوں طریقے صحیح، دونوں دونوں طریقے۔ ہی طریقے جو ہے وہ صحیح ہیں۔ یہ صلہ ہو گیا، اور موصول اور صلہ جو ہے وہ خبر ہو گئی، ترجمہ کیجیے جناب۔ اور وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری بنا کر آگے آگے یعنی پہلے اپنی رحمت کے، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاک۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو خوشخبری دینے والا آگے آگے اپنی رحمت کے، تو مجھے بتائیے اس کی رحمت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ یعنی ہواؤں کو آگے آگے بھیجا اپنی رحمت کے، مینس اس سے کیا؟ بارش جب آتی ہے تو یعنی سبزی ہوتی ہے اور بہت سارے مینس زمین میں یعنی وہ ہوتی ہے ہاں ہاں، ویجیٹیشن۔ وہ تو بالکل، وہ تو بارش کے بعد ہے نا، وہ تو بارش جب ہوگی تو اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خوشخبری دینے والا، ہواؤں کو خوشخبری دینے والا اپنی رحمت کے آگے آگے، یہاں پہ اللہ کی رحمت سے مراد بارش ہی ہے، ٹھیک ہے، بارش ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی جو بارش ہے وہ رحمت ہے، اسی لیے جب بارش ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، تو کیا دعا ہے مسنون کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت یہاں پہ اس سے مراد بارش ہے، تو اللہ تعالیٰ بارش سے پہلے بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والا کہ بارش آنے والی ہے، اللہ کی رحمت آنے والی ہے۔ دیکھیے جب بارش آنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہوا سے آپ سونگ سکتے ہیں کہ اب بارش آنے والی ہے، صحیح ہے نا؟ جو بارش بالکل کے وقت کی، ہاں جو بارش کے وقت کی ہوا ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اب انشاءاللہ بارش ہونے والی ہے۔ چلیے جی آگے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے برسایا آسمان سے پانی پاک، ٹھیک ہے جی۔ تو جو بارش کا پانی ہوتا ہے بالکل صاف شفاف، اور میرے خیال سے پیورسٹ فارم آف واٹر ہوتا ہے۔ چلیے جی آگے چلتے ہیں، میں لکھ لیتا ہوں۔ چلیے آگے جو ہے پھر وہ آپ کسی اور سے کریں گے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ عمر صاحب
अपना शाहिद साहब, वो आपके एक साथी आते थे, आजकल वो नहीं आ रहे, रफीक साहब नहीं नहीं, मौजूद है सर। मौजूद हैं? अच्छा अच्छा। जी सर। आजकल बिल्कुल आवाज नहीं आती उनकी। सर एक यदई को बारे में सर थोड़ा तफसील से जरा बोर्ड पे बता दीजिए सर। यदई कैसे बना सर, जैसे बताया मुनव्वर भाई ने, यदईने से बनाया सर, मैं बना नहीं पा रहा हूँ सर मैं। यदईनी जो है, जब वो मुदाफ इलैह बनेगा तो क्या होगा? वो तो ऑलरेडी हालत जर में है सर। हाँ, तो अब वो अगले के लिए मुदाफ भी बनेगा तो क्या होगा एराब उसकी? हल्की हो जाएगी सर। हल्की होगी तो कैसे हल्की होगी? तो फिर क्या कहते हैं कि वो नून जो है वो ड्रॉप हो जाएगी और यदई रह जाएगी, यही है सर। ऐसे ही बिल्कुल। जज़ाकल्लाह खैर। बढ़िया। ये जो बैना यदई है ना, जब ये बैना यदई आता है ना, अब ये बनाया तो मुसन्ना से है, बन गया है, सही है, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मुसन्ना ही है ये। ठीक है, बना है जैसे आपने बनाया, तरकीब तो बन गई है मुनव्वर साहब ने जैसे बताया और अभी आपने एक्सप्लेन किया। अब ये मुझे अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये मुसन्ना ही है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये जो रूट वर्ड है ना इसका, वो या, दाल और या ही है। या, जी दाल और या, ये सर, बनता है यदई। सही है। मैंने डिक्शनरी में देखा था ये, हाँ तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो लफ्जी माना है इसके वो तो यही है, दोनों हाथों के दरमियान। लेकिन ये हाँ हाँ, मुहावरा है, अरबी में मुहावरा है ये, उसके लिए इस्तेमाल होता है आगे आगे या आगे बगैर। आगे, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है, चले आपने वजाहत कर दी, जज़ाकल्लाह खैर। तो ग्रामेटिकल एनालिसिस तो इसका यही होगा, मुसन्ना है। सही है जी, लेकिन ये जो मुहावरा है, मुहावरतन इस्तेमाल होता है बैना यदई के आगे आगे। ठीक है जी, बैना यदई जो है मुहावरतन इस्तेमाल होता है किसके लिए? आगे आगे, पेश पेश, या आगे आगे। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए जी आगे चलते हैं।
جی جناب کون کرے گا؟ میں کروں سر؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. لام سر لام کئی ہے، اس میں ان چھپا ہوا ہوتا ہے سر. صحیح. اور نحیہ جو ہے فعل مضارع جمع متکلم ہے. صحیح. ہا یا اور یا بابی فال سے بنایا ہے میں نے. یا اور یو سے سر یہ بنا نح کے پہلے سے جب لام ان جو چھپا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ نحیا ہو گیا سر. صحیح. ٹھیک اور ہے، سر تو یہ یہ ہو گیا لام ہو گیا لام تعلیل یا لام کئی جس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے لام تعلیل یا لام کئی کہلاتا ہے نا. اور یہاں پہ جو نحیہ ہے اس کو آپ نے کہا جمع مضارع جمع متکلم. ٹھیک ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہو گیا نحنو. ٹھیک ہے، اور یہ مضارع جو ہے یہ منصوب ہے بسبب ان لام کئی ان محذوف. ٹھیک ہے جی، بس ان جو ہے وہ لام کئی کے بعد ان ہوتا ہے. صحیح ہے، کریکٹ. اور بہی جو ہے جار مجرور ہو کے متعلق ہو گیا. اور بلدتم میتن جو ہے سر یہ موصوف صفت ہو کے مفعول بنایا ہے سر اس کو. اچھا، یہ بہیرہ متعلق ہو گیا نحیہ کے. بلدتن جو ہے اور میتن یہ موصوف صفت ہو کر مفعول ہو گیا سر. یہ مفعول ہو گیا کس کا؟ یہ نحیہ کا سر. یہ جو ہے نحیہ کا مفعول ہو گیا. کریکٹ. اچھا، اب یہ پورا جملہ ہو گیا نحیہ بہ بلدتم میتن. یہ پورا جملہ ہو گیا. یہ پورا جملہ ہو کر کیا بنے گا؟ یہ سر جو پیچھے جملے سے ہے نا جو اللہ پاک نے جو بھیجا ہے سر وہ الذی ارسل الرياح بشرا، اسی کی سلسلہ ہے سر یہ. یس، کریکٹ. دیکھیے نحیہ بہ بلدتم میتن جو ہے یہ مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے. صحیح ہے. جی صحیح ہے نا، کیونکہ یہ جو ان محذوف ہے اس کے بعد آپ اس کو مصدر معول بنائیں گے. مصدر معول بن کے یہ لام کے لیے مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے نا. جی سر. اور یہ اب یہ جو حرف جارہ ہے لام یہ جا مجرور مل کے یہ متعلق ہو گیا کس کا؟ وَأَنزَلْنَا، جو انزلنا تھا نا اس کا، پچھلی آیت. جی سر. کریکٹ. چلیے آگے. آگے سر واو عطف ہے سر. نسقیہ جو ہے فعل مضارع جمع متکلم. اور کیسے بنا؟ اس میں بھی سر ہاں جی. نسخی بابی فال سے سر سین قاف اور یا. ٹھیک ہے. اسقیا یسقیو تسقیو اسقیو نسقیو. لیکن سر صحیح. چونکہ ان اس میں وہی جار کا جو ہے سر اس میں جو افیکٹ ہے لام کئی کا، بالکل یہ معطوف اس ہے کی نا. وجہ کس سے پہ معطوف ہے؟ یہ نحیہ پہ معطوف ہے، تو اس لیے یہ اس کا اثر اس پہ بھی. دنیا پہ سر. کریکٹ. جی سر. ٹھیک. تو سر ٹھیک ہے. فائل نہنو ہے اور ہو مفعول ہے اس میں سر. تو یہ معطوف ہو گیا سر کسی جملے کے اوپر. صحیح. آگے. آگے سر مما جو ہے سر میم جار ہو گیا سر، اور ما جو ہے وہ اس میں موصولہ ہو گیا. اور خلقنا جو ہے فعل ماضی جمع متکلم، فعل پلس فائل نحنو ہے اس میں فائل سر. اور جملہ فعلیہ بن کے یہ صلہ بن گیا ہے ما کے لیے سر. اور اس میں موصول اور صلہ مل کے مجرور بن گئے ہیں جار کے نہیں، لیے. آگے آگے پہلے کریں نا. خلقنا کا مفعول کدھر ہے؟ خلقنا کا مفعول انعامن آ گیا سر. ہاں، اس کو بھی جوڑ لیجیے. ٹھیک ہے. انعامن جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا خلقنا کا. آگے. جی سر. اور واو عطف ہو گیا. اور اناسیہ جی بھی معطوف انعامن ہو گیا سر. اور کثیرہ آگے. جو ہے سر یہ تمیز ہو گئی سر. نہیں، یہ اناسیہ کثیرن جو ہے یہ جو ہے وہ تمیز لے لیں. میرا خیال سے تو صفت ہے یہ اناسیہ کی، میرا خیال سے. جی سر مجھے صفت ہے یہ. ہاں جی، تمیز کی ضرورت نہیں لگ رہی یہاں پہ. صحیح. کثرت کے ساتھ انسان، صحیح، اکثر انسان، سر بہت سارے لوگ. سر یہ نسخیوں موصوف صفت بنتا نہیں ہے نا سر جی. کیوں؟ اناسین نہیں ہے نا سر. موصوف صفت ایک جیسے ہونا چاہیے نا سر. ہاں، یہ ایسے ہی ہے نا ورڈ. اناسیہ جو ہے یہ جمع ہے انسان کی. ٹھیک ہے، یہ جمع کی انسان ہے اور یہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، غیر منصرف ایسی ہی بنے گی.
ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو یہ معطوف ہو گیا انعامن پہ. ایک منٹ فرقان آپ کا کوشچن لیتے ہیں. صحیح ہے. اس کے بعد یہ خلقنا انعاما وناسیا کثیرا، یہ ایک جملہ فعلیہ ہو گیا جو صلہ بنا موصول کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ موصول اور صلہ مل کر کیا ہو گئے؟ یہ جار کے لیے مجرور متعلق ہو ہو گئے. گئے نسخیہ کے. ہاں جی. اور یہ جار اور مجرور جو ہے یہ مل کر متعلق ہو گئے اس فعل کے. صحیح ہے. اور جی یہ سر. پورا جملہ یہ نسخیہ معطوف ہو گیا. مما خلقنا انعاما وناسیا کثیرا معطوف ہو گیا نوحیہ پہ. انزلنا. جی سر. اور یہ پوری آیت جو ہے یہ متعلق ہے انزل جو جی پچھلی سر. آیت میں وانزلنا من السماء ماء طہورا. ہاں جی ترجمہ کی. اچھا فرقان آپ کوشچن پوچھ لیجیے. آپ نسخی کچھ پوچھ رہے ہیں. کون سے باب سے؟ افعال. افعال سے. اسقیا یسقی اسقا یسقی. ہاں جی. اس کی نسخی. اوکے. یس شاہد صاحب آپ ترجمہ کیجیے. تاکہ ہم زندہ کریں ساتھ اس کے شہر کو، ساتھ اس مردہ شہر کو، اور ہم سیراب کریں اس کو جس میں میں نے پیدا کیا تمہیں، جس میں میں نے پیدا کیا مویشی اور انسان بہت سے. ماشاءاللہ. اچھا اب شاہد صاحب اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لنحیی تاکہ ہم زندہ کریں بھی اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے میں ہم تو ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا بلدتم میتا مردہ شہر کو شہر کو. ونسقیہ اور پلائیں ہم، اور ہم پلائیں اسے یعنی اسی پانی کو مما خلقنا انعاما وناسیا کثیرا اس میں سے جس کو ہم نے پیدا کیا مویشی میں سے اور انسان بہت سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو پانی نازل فرمایا ہے اس سے یہ مردہ شہر بھی زندہ ہوتے ہیں. یعنی ہماری جو ویجیٹیشن، فروٹس، ویجیٹیبل، یہ ساری چیزیں، گرینز، یہ سب اللہ تعالیٰ پانی نازل فرماتا ہے، زمین سے اگتا ہے. اور ہمارے پینے کے لیے بھی پانی کی ضرورت کو، پینے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. آگے چلیے جناب. آگے سر واو عطف ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ. لیذکروا ذال پہ بھی کریکٹ. لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. واو عطف ہو گیا سر، اور لقد جو ہے جواب قسم تاکید کے لیے سر. اور صرفناہو سر فعل ماضی جمع متکلم ہے سر، باب تفعیل سے صاد را اور فا. صرفا یصرفو، صرفتو صرفنا، یہ سر 14واں صیغہ ہے. اور فاعل نحنو ہے سر، اور ہو مفعول ہو گیا سر. اور یقیناً صحیح. اچھا لقد میں وہی ہے نا، لام سے پہلے قسم محذوف ہوتی ہے، جواب قسم ہوتا ہے. صحیح ہے، وہ بات تو ہمیں پتہ ہے. صحیح ہے جی. یہ جواب قسم ہے. صرفنا جو آپ نے بتایا باب تفعیل سے ہے. جی سر. یہاں پہ جو ہے وہ کھڑی زبر. اور بینہم ظرف. صحیح ہے. تو یہ ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہو گیا، اس کا فاعل ہو گیا جی نحنو، اور ہو جو ہے یہ مفعول بہی ہو گیا. میں آپ سے بعد میں پوچھوں گا شاید بھی ہو کس کی طرف جا رہا ہے. چلیے آگے چلیے. بینہم. بینہم سے ظرف اور مضاف الیہ ہے، یہ متعلق بن جائے گا. جی سر. اور لام لیذکروا جو ہے سر، لام کئی یہ ان چھپا ہوا ہے سر، اس میں یہ جار ہو جائے گا سر. یہ صحیح ہے. اور یذکروا سر فعل مضارع جمع مذکر غائب خفیف بسبب لام کئی سر. صحیح. یہ اچھا یہ کیسے بنا، ذرا بنا کے بتائیے کون سے باب سے. یہ بنا سر باب تفعل سے سر. تذکرہ یتذکروا، یتذکروا سے یتذکرونا. تو اس میں سر جب لام لگا سر تو نون تو ڈراپ ہو گئی، اور تا بھی سر ڈراپ ہو گئی سر اس میں. اچھا
ٹھیک ہے وہ میں نے کریکٹ ہے نوٹ میں بالکل، لکھا باب ہوا تفاول سے، ہے باب تفاول سے، اور تا اس کی ڈراپ ہوئی ہے تذکرون، اور نون جو گری ہے یہ ان کی وجہ سے گری ہے جو معذوف ہے لام کئی کے بعد یا لام جی تعلیل جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا مضارع منصوب بسبب ان. ٹھیک ہے جی، اور یہ ہے دال کاف را مادہ باب تفاعل سے کریکٹ. سر ٹھیک ہے ایک چیز کی وضاحت کر دوں ذرا. جی کیجیے بالکل. سر یہ باب تفاول جو ہے اس ہاں میں جی اگر فا کلمے میں زال آ جائے تو جی اس کی جو تا ہے وہ زال میں تبدیل ہو جاتی ہے، ڈراپ نہیں ہوتی. کریکٹ، یہ بات جو ہے وہ آپ بالکل صحیح ہے. دو زال آ جاتے بالکل ہیں جس کی وجہ سے اس میں تجدید لگی ہے. کریکٹ، یذکرو تذکرو. بالکل بالکل ایسے ہی، کیونکہ دیکھیے وہ جو تا ہے نا، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیر، یہ تھا جزاک اللہ خیر. یہ تھا ذکرون، یہ تا سیدھا ہے نا. زال تو جی تو جی اگر تا جو ہے اس کو ہم ڈراپ مان لیں فار ایگزامپل، تو زال پہ تو تشدید پھر بھی نہیں آئی نا. جی یہاں پہ تو دو دال ہیں، تو دو دال کیسے بنے کہ جب فا کلمے پہ دال آ جائے تو یہ جو تا ہے یہ بھی دال میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو دو دال جب جمع ہو گئے تو پھر اس پہ تشدید آ گئی، یذکرو. کریکٹ. صحیح ہے جناب، آگے چلیے اپنا شاہد صاحب. سر یہ بھی سر فیل پلس فائل ہو کے سر یہ فائل کیا ہے اس کا؟ فائل سے اس میں اپنا ہوم سر ہم. صحیح ہے، آگے. ہوم، اور یہ مصدر معول بن جائے گا. مصدر معول بنا کے سر یہ کیا کہتے ہیں کہ مصدر معول بن سکتا ہے نا سر. مفعول بنایا سر ہم بالکل نے یہ پیچھے والے آیت کے لیے سر، دیکھیے نہیں ہاں یا یذکرو، ہاں سیدھا جی یہ، متعلق ہے. ہاں یہ جو ہے یذکرو جو ہے یہ ان مصدریہ کے ساتھ مجروری بنے گا لام کے لیے، کیونکہ لام جو جی ہے جی وہ ہے تو حرف جا رہے ہیں نا، لام تعلیم. تو جب یہ جی لام سر حرف جا رہا ہو گیا تو پھر یہ متعلق ہی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، کس کا متعلق ہے یہ؟ صرفنا. یہ سر یہ صرف جی ٹھیک سر. ہے، متعلق ہے یہ صرفنا. اور یقیناً پھیر پھیر کر لائے ہم اس کو ان کے درمیان تاکہ وہ کچھ نصیحت پکڑیں. صحیح. چلیے آگے چلیے. آگے سر فابا، فا جو ہے وہ عطف ہے سر، اور ابا جو ہے وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، اور یہ سر میں نے بنایا حمزہ با اور یا، ابا یا ابیو، ابا یا سے ابا بنا سر یہ. صحیح. اور یہ فعل ہے صرف یہ، اور اکثر الناس جو ہے مضاف مضاف علیہ کے فاعل ہو گیا اس کا. صحیح، اکثر الناس جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر فاعل ہو گیا ابا کا. ابا کا ایک بار معنی پھر بتا دیجئے. حمزہ حمزہ با اور یا، ابا یا ابیو، باب ضعاف سے سر. ابا یا بی یا با ہوگا، یا فا با. سے ہے سر، باب فا سے ہے ہاں سر. باب ضاد سے نہیں آئے گا یہ، کریکٹ. ابیا باب فا سے. یا ابیا. اس کا تیار سیگا بنتا اوکے ہے سر. ابا اور یا با، انکار کرنا. چلیے آگے. اوکے سر. تو اللہ سر حسر ہے سر، اور کفورن جو ہے سر وہ مفعول ہے سر، اور حال کس بھی کا بنایا مفعول سر ہوگا؟ نہیں مفعول ہے. یہ ابا کا سر. ہاں جی بالکل، ابا کا جو ہے یہ مفعول. ترجمہ تو کیجیے. انکار کیا اکثر لوگوں نے، مگر سخت ناشکری یا ناشکری میں سر. تو آپ اس کا ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، پھر نہیں مانا اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا. ٹھیک ہے جی، یعنی نہیں مانا انہوں نے سوائے ناشکری کے. اکثر لوگوں نے نہیں مانا سوائے ناشکری کے. تو اب یہاں دیکھیے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. اب یہاں پہ صرفناہ جو ہے، اس میں ہو کی جو ضمیر ہے وہ آپ نے کس طرف لی شاہد صاحب ترجمہ کرتے ہوئے؟ سر یہ تو سارا اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جا رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جس نے نہیں شاہد خلقنا صاحب، کی طرف.
اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فاعل ہے، نحن وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، یقیناً ہم پھیر پھیر کے لائے وہ اس کو. اب یہاں پہ وہ جو اس کو ہے یہ کس طرف ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ یقیناً ہم پھیر پھیر کے لائے، پھیر پھیر کے ہم نے بیان کیا اس کو. تو یہ اس کو کس کی طرف ہے؟ یہ سر جسے خلقنا میں سر یہ اللہ کی طرف سے، اس میں بھی اللہ کی طرف ہی ہوگی سر. نہیں شاہد صاحب، فاعل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تو مفعول کیسے ہو سکتا ہے؟ مویشی اور انسان جو پیچھے بات ہوئی نا، ہاں دیکھیے اب یہاں پہ جو ہوا ہے نا، یہ یا تو آپ سادہ سا اس کو، آپ ان کو جو قرآن کی جو آیات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان فرمائی ہیں اس کی طرف لے لیجئے، اور قرآن کی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے دلائل پیش کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ابھی اس سورہ مبارکہ میں جو دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں سائے سے متعلق، سورج سے متعلق، رات اور دن سے متعلق، نیند سے متعلق، پانی سے متعلق، بارش جو اللہ تعالیٰ نے برسائی ہے، اور ہواؤں کے متعلق، اب یہ جو دلائل ہیں اس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ یقیناً کو پھیر پھیر کے لاتا ہے ان دلائل کو کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے، بینہم ان کے درمیان، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. مگر اصل بات کیا ہے؟ فابا اکثر الناس الا کفورا، تو اکثر انسانوں نے نہیں مانا سوائے سخت کفر کرنے کے، سخت ناشکری کرنے کے، ناشکری کی. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہو گئی یہ رائے جو زیادہ تر مفسرین نے رائے دی ہے. ایک رائے اس کی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، یہ پچھلی جو آیت میں، یعنی پچھلی جو دو آیات ہیں جس میں ذکر ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پانی، اب یہ جو بارش ہے نا اس کی طرف جا رہا ہے، پانی کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیر پھیر کے ان کے درمیان برسایا ہے. کبھی کہیں زیادہ ہوتی ہے، کبھی کہیں زیادہ ہوتی ہے، کبھی ہر جو سرزمین ہے اس پہ بارش کی سچویشن مختلف ہے، اور پچھلے سال سے مختلف ہوتی ہے اس سال. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس کو پھیر پھیر کے لاتا ہے اس بارش کو. یہ بھی رائے ہے جو مفسرین نے دیا، اور دو جلیل القدر صحابی جو ہیں انہوں نے بھی اس کی تفسیر اس آیت کی اسی طرح کی ہے، تو اس لیے میں نے اس رائے کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو بارش. چلیے جی آگے چلیے. وَلَوْ شِئْنَا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. واو سر عطف ہے اور لو کو شرط لیا ہے سر، اور شئنا فعل ماضی جمع متکلم، فعل پلس فاعل، اور جملہ فعلیہ بن کے اس کو شرط بنایا ہے اس میں نے. اور اگر ہم چاہتے، صحیح، لام تاکید ہے سر، اور باسنا جو ہے سر یہ بھی فعل ماضی جمع متکلم، فعل لام پلس جواب فاعل. شرط ہو گیا نا شاہد صاحب، جب شرط جی آئی سر، تو لام جواب شرط ہو گیا. ہاں لام جواب شرط سے. صحیح. ہاں جی، اور بعثنا، باسنا جی سر، باسا یا باسو سر. ہاں جی. تو یہ کیا ہے؟ فعل ماضی جمع جمع متکلم، متکلم، جمع متکلم سر، فاعل نحن. فائل نینو ہے سر اس میں. اور فی جو ہے جار ہے سر، اور صحیح. کل قریاتین جو ہے سر یہ مضاف مضاف لے کے مجرور ہو گیا، اور جار مجرور مل کے متعلق بن گئے باسنا کے سر. ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا. جی شاید آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا جی، ایک سیکنڈ. چلیے، فی کلی قریۃ، فی ہو گیا حرف جارہ، کلی قریۃ مضاف، مضاف الیہ ہو کر مجرور. کیا بنا؟ متعلق ہو گیا سر، یہ متعلق ہو گیا کس کا؟ یہ باسنا کا سر، اور پورا جملہ فعلیہ بن. سر آپ کی آواز سلو آ رہی ہے سر. ہاں میری آواز تھوڑی سلو آ رہی ہے. جی جی جی
ٹھیک ہے جی، تو یہ ہو گیا بعثنا کا متعلق ہو گیا فی کل قریہ. آگے چلیے. جی آگے نذیرہ سر مفعول ہے سر، اس اور کا یہ جملہ فعلیہ بن کے جواب شرط ہو گیا سر یہ. ٹھیک ہے، نذیرن جو ہے مفعول بہی ہے بعثنا کا، جی ٹھیک سر. ہے، اور یہ جواب شرط ہو گیا لبعثنا فی کل قریہ نذیرا. نذیر. ترجمہ کیجیے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اور اگر ہم چاہتے یقیناً ہم اٹھاتے ہر ایک بستی سے ایک ڈرانے والا. بالکل، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو ہر بستی میں نبی بھیجتا، بستی میں ڈرانے والا بھیجتا، ہر بستی میں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُوا بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. چلیے آگے. جی سر آگے چلو سر. ہاں جی آگے چلیے. فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. فا جو ہے سر عطف ہو گیا، لام سر نافیہ ہے، اور توطئی جو ہے سر فعل مضارع امر ہے سر، یہ حاضر انتا ہے اس کے اندر، اور تا واو اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے باب افعال سے سر. اتوا یتبعو، اطاع یطیعو، یطیعو سے تطیعو، اور تطیعو سے سر اینڈ میں سر دو، ایک یا پہ سکون آ گیا اور اینڈ پہ بھی سکون آ گیا تو یا ڈراپ ہو گئی اور توتی بن گیا سر. کریکٹ. اور پھر یہ ٹائم پہ جو ہے زیر کس وجہ سے آیا؟ آگے ملانے کے لیے سر، آگے حمزۃ الوصل ملانے کے تو لیے. فلا تطع، صحیح، فلا تطع، اور آگے ملانے کے لیے کثرت العارضی آ گیا فلا تطع الکافرین. کریکٹ. ٹھیک ہے، سر تو یہ تطع جو ہے یہ فعل نہیہ ہے. فعل نہیں ہے سر، یہ امر نہیں ہے. ہاں فعل نہیہ ہے نا، بالکل کریکٹ، فعل نہیں ہے. صحیح ہے نا، تو تطع ہے یہ فعل نہیں ہے، اور یہ فعل مضارع فعل نہیں ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہے انتا. جی سر. آگے سر واو کافرینہ سر مفعول ہو گیا سر اس کا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے ایک جملہ نفی ناہیہ بن گیا سر. پورا نافیہ نہیں، ناہیہ. ناہیہ سر، ناہیہ یہ اس میں فعل نہیں ہے. نہیں اور ناہیہ. اور تو نہ تم اطاعت کرو کافروں کی، واو عطف ہو گیا سر. صحیح ہے. اور جاہد سر فعل امر حاضر، اور یہ بھی انتا ہے سر. باب سر یہ باب افعال سے سر، یہ بھی نہیں، نہیں باب افعال سے نہیں، باب مفعلہ سے، فعلہ سے سر، فعلہ مفعلہ، باب مفعلہ. تو سر یہ بنا جاہدہ یجاہدو، یجاہدو سے تجاہدو، اور تجاہد پھر سر آخر میں جا کے سر تا ہٹ گیا تو جاہد بن گیا سر. یہ تو یہ ہو گیا فعل امر، اور اس کا بھی فاعل جو ہے وہ ہے انتا. انتا، اور ہم جو ہے مفعول ہو گیا اس کا سر. صحیح. اور بہی جار و مجرور ہو کے متعلق، اور جہادن کبیرہ موصوف صفت ہو کے مفعول بن گیا سر. یہ یہ مفعول بہی ہو گیا، یہ نہیں مفعول مطلق ہو گیا. جی سر مفعول مطلق سر. ہاں جہادن جو ہے وہ جاہد. جی سر. اور جہاد کرو باب بھی ہو گیا. اور جہاد کرو ان کے ساتھ، جہاد کرو ان کے ساتھ، اس کے ذریعے جہاد بہت بڑا. اس کے ذریعے سے مراد بھی سے کیا مراد ہے؟ مطلب سر کہ جس سے لڑا جاتا ہے سر. وہ تو ہو گیا نا جہادن کبیرہ، یعنی آپ کوشش کیجئے ان کے خلاف جو کافرین ہیں، بھی اس کے ذریعے، جہادن کبیرہ بہت زیادہ، بہت بڑی کوشش. تو بھی جو ہے اس سے کیا مراد ہے، کوئی بھی بتائے. سر یہ قرآن کی طرف جاری ہو کی جو ضمیر ہے، بالکل قرآن کے ذریعے نا، بالکل اس کے ذریعے سے، یعنی قرآن کے ذریعے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی بالکل اطاعت نہ کیجیے، یعنی وہ جو کہتے ہیں ان پہ بالکل آپ ان کی بات نہ سنیے، اور آپ کوشش کیجیے ان کے خلاف.
اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جہادن کبیرہ، بہت زیادہ، بہت بڑی کوشش. یعنی جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ بہت بڑی کوشش ہے جو کی جاتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جو تبلیغ کا کام ہے اس میں جو سب سے بڑا آپ کے پاس ٹول ہے وہ یہ قرآن ہے. اس کے ذریعے سے آپ کوشش کیجیے، بہت بڑی کوشش. چلیے آگے چلتے ہیں. ابھی مغرب میں کتنا ٹائم ہے فرقان؟ سر 10 منٹ ہے سر. 10 منٹ ہے، ایک آیت ہو جائے گی میرا خیال سے. کام کریں گے آپ؟ ٹرائی کرتا ہوں سر. جی جی شاہد صاحب فرقان کو بھی تھوڑا موقع دیتے ہیں. جی جی سر بالکل حاضر ہوں. جزاک اللہ خیر. سپورٹ کر دینا شاہد صاحب پیچھے سے. بے فکر رہیے شاہد صاحب حاضر ہیں. چلیے بسم اللہ. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. تو واو عطف لے لیں گے. صحیح ہوا مبتدا، الذي صحیح اس میں موصول، اور صحیح مرج فعل ماضی کا پہلا صیغہ یہ.
صحیح ہے. ماضی واحد مذکر غائب. البحرینی یہ مفعول بنا لیں گے. البحرینی جو ہے وہ مثنیٰ ہے, ٹھیک ہے. البحر, بحرانی البحرانی, البحرین. بحران سے بحرینی ہو گیا. صحیح نصب میں ہے مرج کا مفعول. صحیح. اور یہ مرج البحرینی الذی کا صلہ بنا لیں گے. صحیح ہے. جو یہ معراج البحرینی یہ جملہ فعلیہ ہو کر پورا صلہ ہو گیا. اور الذی کا موصول اور صلہ ہوا جو ہے, مبتدا کا خبر بنا ہاں لیں گے. یہ خبر ہو گئی مبتدا واقع. ٹھیک ہے, آگے. ہاذا سر یہ اس میں اشارہ مبتدا کر لیں گے. صحیح. یہ مبتدا ہو گیا. عذب فرات سر موصوف صفت بن کے مبتدا کی. مبتدا کی خبر بنا لیں گے. صحیح. اور ایسے ہی واو عطف کو اس پہ معطوف کر دیں گے. سیم ہاذا پھر سے مبتدا اور ملح نجاج موصوف صفت بن کے وہ ہاذا کی خبر ہو جائے گی اور پورا معطوف عطف معطوف ہو جائے گا. صحیح. تو عذبن جو ہے یہ خبر ہے ہادہ کی, اور فراتن جو ہے یہ صفت ہے عذبن کی. ٹھیک ہے, تو یہ موصوف ہے. تو یہ مبتدا اور خبر ہو گیا. اسی طرح واو جو ہے یہ عطف ہو گیا. ہادہ مبتدا بالکل اسی طرح ملح نجاج موصوف اور صفت ہو کر خبر ہو گئی مبتدا کی. یہ بحرینی اور کا شاید کیا بحرینی کی صفت بنا لیں گے یا حال اچھا, بنائیں گے. دو پاسبلٹیز ہیں پہ ہادہ عذب الفرات ہوں ہادہ ملح نجاج. ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ آپ اس کو جملہ استنافیہ مان لیں. ٹھیک ہے, ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ آپ اس کو استنافیہ مان لیں, کہ اس کو جملہ یہاں سے ایک الگ جملہ شروع ہو رہا ہے, ایسے کر لیجئے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ نسب میں مانے. ٹھیک ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مقول القول لے لیجئے, لقول مقدر ہوا حال من البحرین, یعنی جو بحرین ہے اس کا آپ اس کو حال کنسیڈر کر لیجئے. ٹھیک ہے, یعنی البحرین جو ہے اس کا آپ ہاں جی حال کنسیڈر کر لیجئے. یعنی پھر یہ نسب میں ہو جائے گا اگر اس کو آپ بحرین سے جوڑ لیں کہ مرج البحرین دو سمندروں کو اس نے ملایا, ان کا حال یہ ہادہ عذب فرات و ہادہ ملح اجاج, کہ یہ ہے میٹھا اور خوش مزہ اور یہ ہے نمکین اور کڑوا. کڑوا. کریکٹ. آگے. ترجمہ تو ہو گیا نا, کہ وہی ہے جس نے ملا دیا دو سمندر کو, یہ میٹھا ہے خوش مزہ اور یہ نمکین ہے کڑوا. وہ جعل واو عطف لے لیں گے. جعل فعل ماضی واحد مذکر غائب. بینہما صحیح. بین ظرف مکان ظرف ہما مضاف مضاف الیہ بن کے صحیح. برزخ وہ مفعول ہو جائے گا جعل کا مفعول اول اور برزخن مفعول ثانی جعل. نہیں ایسے نہیں ہوگا فرقان, کیونکہ یہ تو عطف معطوف ہے نا, برزخا و حجرا محجورا, یہ تو عطف معطوف ہے, تو یہ تو ایک ہی مفعول ہوگا. عطف معطوف تو ایک ہی مفعول ہوتا ہے. صحیح. تو برزخا و حجرا محجورا جو ہے یہ مفعول بھی اول ہے اس کا. اور وہ عطف ہاں وہ عطف ہاں واو. بالکل, کیونکہ ہم نے پچھلی کلاس میں کہا تھا نا, کوشچن کیا تھے کہ جعالہ جو ہے اس کے دو مفعول ہوں گے. پہلا کون سا ہوگا؟ کیا. ٹھیک ہے, یعنی کس چیز کو, اور کیا جو ہے وہ دوسرا. تو مفعول بھی ہو گیا, اور واو جو ہے حجرا محجورہ جو ہے یہ موصوف اور صفت ہو کر یہ معطوف ہو گئے برزخن پہ. تو بینہما جو ہے یہ ظرف ہے, اس کو ہم کہیں گے یہ متعلق ہے محذوف مفعول بھی اول کے. ٹھیک ہے, یعنی یہ جو بینہما یہ جعلہ کا
جو دوسرا مفعول ہے اس کا متعلق. چلیے اب ترجمہ کیجیے. اور اس نے بنا دیا ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور ایک آڑ مضبوط. اب دیکھیں سبحان اللہ، دنیا میں کتنے مقامات ہیں جہاں دریا یا سمندر سے ملتا ہے یا دو سمندر ملتے ہیں اور وہ الگ الگ رہتے ہیں، یعنی آپس میں پانی مل رہا ہے لیکن میٹھا میٹھا کڑوا کڑوا رہتا ہے، یا دو سمندر جو ہیں وہ الگ الگ رہتے ہیں. اور آپ نے کئی پکچرز ایسی دیکھی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ جہاں پہ سمندروں کو ملاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک آڑ بنا دی کہ وہ پانی ہی پانی ہے لیکن آپس میں ملتا نہیں ہے. سبحان اللہ. چلیے آگے. واو پھر سے عطف لے لیں گے، ہوا سے مبتدا لے لیں گے، اور الذی پھر سے اس میں موصول، خلق پھر سے خلق یخلق فعل ماضی واحد مذکر غائب، من الماء جار مجرور، اور بشرن خلق کا مفعول ہو جائے گا. جان مجرور ہو گیا، من الماء متعلق ہو گیا خلاقہ کے، اور بشرن جو ہے یہ مفعول بھی ہی ہو گیا خلاقہ کا. ٹھیک ہے، تو خلق من الماء بشرن یہ پورا صلہ بن گیا اس میں موصول کا. موصول اور صلہ مل کے کیا بنے؟ خبر مبتدا. مبتدا کی خبر. اور ان تمام جملوں میں حصر ہے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا. آگے فجعلہ فا پھر سے سر عطف ہی لے لیں گے اس کو، صحیح ہے. اور جعلہ پھر سے یہ فعل ہو جائے گا، اور پھر ہو جو ہے مفعول ہو جائے گا. صحیح. جعلہ جو ہے یہ فعل ماضی اور ہو جو ہے اس الاول کا مفعول، اور فعل ماضی اس کے ساتھ اس کا فاعل بھی ہے ہوا. صحیح. نصبا وسیرا، نصبا عطف معطوف بن کے وہ مفعول ثانی ہو جائیں گے. ہاں تو مفعول جعلہ بھی جو اول ہے وہ ہو گیا، اور نصبن جو ہے یہ مفعول بھی ثانی ہو گیا، اور سحرن جو ہے یہ نصبن پہ معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے، یا نصبا و صحرا کو ملا کر آپ مفعول بھی ثانی کہہ دیجیے. آگے واو پھر سے عطف لے لیں گے. کانا پہلے ناقص، کانا کے قسم ہوتے خبر ہوتی ہے، تو وہ ربو کا مضاف مضاف الیہ بن کے اس کا اسم بن جائے گا. صحیح. اور قدیرن جو ہے وہ کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے. صحیح. قدیرن جو ہے یہ خبرو کانا ہو گیا، پورا جملہ اسمیہ بن گیا. ترجمہ کیجیے. اور وہی ہے جس نے پیدا کیا پانی سے ایک انسان کو یعنی بشر کو، پھر اس نے بنا دیا اسے نسب اور نسبن کا مطلب ہوتا ہے نسب والا، یعنی اس کی جو فیملی ہے، فادر اس کے گرینڈ فادر، اور یہ نسب کہلاتا ہے. اور صحرا جو ہے سحران کہلاتا ہے سسرالی رشتے جو ہیں. دادا اور نانا کے نہیں رشتے. بالکل نہیں، دادا نانا کے نہیں. دیکھیے نسبن جو ہے نا وہ تو نسب فادر ہو گیا، ہاں جی، فادر کی طرف. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے امی فادر کی گرینڈ طرف سے. فادر. ہاں جی. اور سحرن جو ہے یہ ہو گیا سسرالی رشتے، یعنی آپ کے بھی تو جو سسرالی رشتے ہیں ٹھیک ہے اچھا، وہ بھی اس میں آ جائیں گے. وَكَانَ رَبُّكَ کانا ربک قَدِيرًا. قدیرا، اور ہے تمہارا رب، آپ کا رب بہت قدرت والا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں سحرن میں جو ہے آپ کے سسرالی رشتے بھی آ جائیں گے، اور مدر کے ساتھ تو جو رشتے ہیں وہ تو ہیں ہی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے. بارک اللہ فیکم واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر سر. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیکم.